رکھتے. پڑھیے نمازیں، کون منع کر رہا ہے؟ رکھیے روزے، لیکن ان روزوں کی قبولیت تبھی ہوگی، ان نمازوں کی یہ قبولیت تبھی ہوگی جب ہم اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، انتقال کا موقع تھا اور آخری سانسیں جب آپ لے رہے تھے اور آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے تو آپ نے دو حقوق کی طرف اشارہ کیا. حضرت عائشہ نے جب اپنے کان لگائے کہ دیکھیں نبی کے ہونٹوں سے کیا نکل رہا ہے، نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، جب حضرت عائشہ نے اپنے کان لگائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے: اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز پڑھتے رہنا، میرے انتقال کے بعد نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرنا، اپنے غلاموں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنا. ایک طرف اللہ کے حق کو بتلا رہے، اللہ کا حق ادا کرتے رہنا، اور دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ او ما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم مت کرنا، ان کے گال پر کبھی تھپڑ نہ مارنا، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا. 100 کلو کا وزن آپ ان سے اٹھوا رہے، بیچارہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا. اگر ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو تو اس میں تم بھی ان کی مدد کرنا. شریعت اگر آپ پڑھیں گے نا، قرآن و حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے گھوڑے اور جانوروں تک کے حقوق متعین کر دیے کہ اتنے کلو کا اگر گھوڑا ہو تو آپ اس پر کتنا وزن لا دیں گے، اتنے کلو کا اگر گدھا ہو تو اس کے اوپر آپ کتنا وزن لا دیں گے، کتنا، اور کچھر کتنا کلو کا ہو تو اس کے اوپر آپ کتنا وزن. میرے بھائیوں پڑھیے آپ الخصائص الکبریٰ اور دیکھیے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، پوری کی پوری تفصیل اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. اسلام جانوروں تک کے اوپر زیادہ بوجھ لادنے سے منع کرتا ہے کہ وہ بیچارے بیٹھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے ٹانگوں پر کیسے سامان لادا جاتا ہے، گھوڑوں کھچروں پر کتنا لادا جاتا ہے. اور کبھی آپ نے بیل گاڑی کو دیکھا ہوگا، وہ جانور بیچارے کھینچ رہے ہیں، بھٹے کی اینٹیں اس پر لادی جا رہی ہیں اور وہ جانور اس کو کھینچ رہے ہیں اور بیچارے کھینچ نہیں پا رہے ہیں، ان کے گردن زخمی ہو چکی ہے، لیکن بے غیرت اس جانوروں کا مالک کو رحم نہیں آتا. جتنا ان جانوروں کے اوپر تمہیں آج قدرت حاصل ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اس سے کہیں تمہارے اوپر قدرت حاصل ہوگی، اور اس وقت یہ جملے ادا کیے جائیں گے: الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا. آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے، آج انصاف سب کے ساتھ برابر ہوگا، آج کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. والامر یومئذ للہ، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہوں گے. اسلام تو جانوروں تک کے اوپر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کس کے اوپر کتنا سامان لادا جائے یہ لسٹ بھی بتاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو ویسے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. سمجھ گئے ہوں گے. آگے آئیے، بات چیت میں بھی تقوی ہونا چاہیے. اب بات چیت کا تقوی بتاؤں، دیکھیے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قرآن کی آیت سن لیجیے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمانو والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی گفتگو کرو، کوئی بات کرو تو درست بات کرو. قولا سدیدا کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ درست بات کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی بات کرو تو سچی بات کہو. اب سمجھ لو، سچی بات ایک الگ مفہوم ہے اور درست بات ایک الگ مفہوم ہے. فرق بتاتا ہوں میں. درست بات کرو، لاگ لپٹی بات نہ کرو، ایسی بات مت کرو جس کے دو معنی ہو. درست بات. قولا سدیدا، سدید کا لفظ تسدید السہم سے مشتق ہے. آپ نے
कमान देखी होगी, तीर कमान, कमान में तीर लगाकर जब छोड़ा जाता है, मसलन हमें उस लाइट पर तीर मारना है, तो जैसे हम कमान से वो तीर छोड़ते हैं तो तीर इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल निशाने पर सीधे जाता और उसी लाइट पर लगता है। इसको कहते हैं तस्दीदुस सहम, तीर का अपने निशाने पर लगना, और उसी तस्दीद से बना है सदीद, कौलन सदीदा, ऐसी बात कहो जो पूछने वाले के दिल के मुआफिक हो, पूछने वाले के दिल के मुताबिक हो। आप जानते हैं कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है, आप ऐसी बात कहो जो उसके बात का जवाब हो। मसलन जर्जीस साहब से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब कल दिन में 12 बजे आप कहाँ थे? अब गौर से सुनिए, उसने पूछा कि मौलाना साहब कल 12 बजे आप कहाँ थे? दिन में 12 बजे। और मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मैं 12 बजे कहाँ था। मैं ये जानता हूं कि मेरी बाजार में एक दुकान, एक मिसाल दे रहा हूं, और मैं वहां से अपना माल सप्लाई करता हूं। अगर मैं बता दूंगा इसको तो ये मेरे बगल में वहां पर दूसरी दुकान खोलकर कहीं कंपटीशन न करने लगे और मेरे लिए मुसीबत खड़ी न कर दे। मैं बताना नहीं चाहता हूं। उसने पूछा जर्जी साहब आप कहां थे? और जर्जी साहब चाहते हैं कि मैं बताऊं भी नहीं कि कहां था और ऐसी बात कहूं जो झूठ भी न हो। बहुत सोचकर मैंने कह दिया। उसने कहा कल कहां थे? जर्जी साहब ने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ईमानदारी के साथ बताओ कि ये झूठ है क्या? अरे मैं कहीं भी था तो जमीन के ऊपर ही तो रहा हूंगा, आसमान के नीचे ही रहा हूंगा। उसने पूछा कि कहां थे? मैंने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। जबकि मैं जानता हूं कि वो ये नहीं पूछ रहा है, ये तो उसको भी मालूम है कि मैं जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे। बहुत चालाक बन रहे हैं जर्जी साहब, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। अब वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता अच्छा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि झूठ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि यहां ऐसी बात मत कहो, कौलन सदीदा, दुरुस्त बात कहो जो पूछने वाले के मुताबिक हो। बड़े बड़े यहां मंतकी लोग बैठे होंगे जो बहुत शानदार झूठ बोलते होंगे, और बहुत शानदार झूठ बोलने वाला तो अभी आपके बगल में आया है पड़ोस में। अब इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता हूं, बहुत मुकदमे झेलने हैं, अब नहीं झेलना चाहता हूं। कितना शानदार झूठ बोलता है मेरे भाइयों, तसव्वुर करो आप। जर्जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, लेकिन कुरान कहता है ये झूठ है। इसलिए कि जर्जी साहब को मालूम है कि वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये जानना चाहता है कि आप कल किस शहर में थे, किस मोहल्ले में थे, किस गली में थे, ये जानना चाहता है वो। अब सवाल ये है कि जर्जी साहब बताना ही नहीं चाहते, तो जर्जी साहब को बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए मैं आपको नहीं बता सकता। कोई झूठ नहीं, आप साफ कह दीजिए मैं कल 12 बजे कहा था, मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी साहब माफ करिए, मैं कोई बात नहीं। आप ये कह दीजिए ये दुरुस्त बात है, लेकिन ये मत कहिए कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ये बिल्कुल ऐसे ही हिसाब हुआ जैसे एक पुलिस वाला जर्जी साहब को ढूंढ रहा हो और पहचानता ना हो। पुलिस वाला जर्जीस साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं और आए, और जर्जीस को वो पहचानता नहीं, और जर्जीस ही से पूछ रहा है कि मौलाना जर्जीस को देखा? और जर्जीस साहब 2 कदम हट गए। जी 2 कदम ऐसे चले, जी क्या बोले पुलिस वालों से? अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब ने कहा अरे अभी तो यही था। वही 2 कदम जहां से हटे उसी तरफ इशारा करते हुए कह दिया अरे अभी तो यही था, अभी तो यही देखा था, अभी तो यही था। ईमानदारी के साथ बताओ ये झूठ हुआ क्या? पुलिस वाले पूछ रहे हैं जर्जीस साहब को देखा? जर्जीस साहब 2 कदम हट के पूछते जी क्या कहा आपने? कहा जर्जीस साहब को देखा? हाँ अभी तो यही थे।
اچھا پکڑ دے کے کہا ابھی تو یہیں تھا، زیادہ دور نہیں کیا ہوگا. جبکہ جرجیت صاحب کو معلوم ہے کہ وہ مجھے کو پوچھ رہا ہے، جواب یہ دینا چاہیے میں نہیں بتاؤں گا، صاف کہیے. لیکن یہ ہم کیوں کہہ رہے ہو ابھی تو یہی تھا؟ سچے بھی بننا چاہتے ہو اور سامنے والے کی بات کا جواب بھی صحیح سے نہیں دینا چاہ رہے ہو، یہ جھوٹ میں لکھا جائے گا، یہ جھوٹ میں لکھا جائے گا. اسی لیے قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو. دو معنی والی بات کرنے والے متقی نہیں ہو سکتے ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا وہ بالکل صحیح اور درست بات کرے گا، اس میں لاگ لپیٹ نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمانو والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو. اب تیسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں، غور سے سن لیجیے گا میرے بھائیو. تیسری آیت بہت زبردست آیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا سبب بنا دے گا، راستہ بنا دے گا، سبیل نکال دے گا. اور آگے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل جائے گا. رزق کس کو ملے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا رزق اس کو ملے گا. آپ دوڑیے جتنا دوڑنا چاہیں، آپ رزق کے لیے جتنے دروازے کھٹکھٹانا چاہیں کھٹکھٹائیے، لیکن رزق آپ کو تبھی ملے گا جب آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا. اور آپ لوگ اگر یہ کہو کہ مولانا صاحب بہت سے لوگ ہیں جو نہ نماز کے قریب جاتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی تو رزق آ رہا ہے، تو جاؤ نظریں اٹھا کے دیکھو ان کے رزق میں اللہ نے برکت نہیں دی ہے. کتنے لوگ تو ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب بہت اچھی انکم ہے، بہت پیسہ کماتا ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن پیسہ آتا تو بہت ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا کوئی ایسی دعا بتا دو کہ گھر میں پیسہ رکنے لگے. اگر قرآن اور حدیث میں ایسی دعائیں ہوتی تو میرے بھائیوں چائے باسا کا امام مسجد کے اوپر والے فلور میں پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان نہ دیتا. پڑھا نا آج کا پیپر، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، 31 سال کا جوان آدمی، 2 بچوں کا باپ، اور چائے باسا کی یہی آپ کے جھارکھنڈ کے تیسری منزل پہ جا کے پھندے پہ لٹک کے اپنی جان دیتا ہے اور سوسائڈ نوٹ میں یہ لکھ کے مرتا ہے کہ میری موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، میں قرض میں ڈوب چکا تھا، مجبوراً میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہوں. حافظ تھا، قرآن پڑھا تھا، نماز پڑھاتا تھا. یہ کٹھ ملے تمہیں برباد کر رہے ہیں یہ بتا بتا کر کہ آؤ ہم تمہیں روزی اور روٹی کی دعائیں بتاتے ہیں. میرے بھائیوں اگر قرآن و حدیث میں روزی اور روٹی کی دعائیں ہوتی تو محمد رسول اللہ نے کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر نہ باندھا ہوتا، فاقے نہ کیے ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے لا یجدون عشاء، 2 مہینے ہمیں شام کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اگر قرآن و حدیث میں رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے اور بتایا ہوا ہوتا کہ یہ دعا پڑھ لو تو تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کھل جائیں گے، تو صحابہ کرام میرے بھائی جو فاقوں کی نوبت میں نہیں گزارتے. خندق کھود رہے ہیں تو ایک صحابی بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا کہا اللہ کے نبی میں بھوک کی وجہ سے گر گیا. کرتے کا اٹھایا کہا دیکھیے تو دکھایا ایک پتھر بندھا ہوا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتانا نہیں چاہتا تھا، تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تم ہی بھوکے اور پیاسے رہ کر کام کر رہے ہو؟ آپ نے اپنا دامن کھولا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یہ ان کا حال ہے جس کا قرآن نازل ہو رہا ہے جس ہستی پر۔ یہ کٹ ملے تمہیں بتاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس 51 روپے لو اور تعویذ دے جاؤ، اس کو فلاں جگہ گاڑ دینا۔ ایک اور بھی پیدا ہوا ہے نا، یہ بابا جتنے پیدا ہو رہے ہیں، نام نہیں لوں گا، آج کل بہت عجیب معاملے ہیں، سب باباؤں کے اوپر جائیے۔ دھن ورشا راکٹ، یہ گھر میں لگا لو، دھن برسے گا، ایسے آئے گا اور سونے کے سکے دکھاتے ہیں لڑتے ہوئے، وہ آ رہے ہیں۔ قرآن نے روزی کا دروازہ بتایا ہے، رزق کا دروازہ بتایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرے گا اللہ اس کے لیے سبیل نکال دے گا، راستہ بنا دے گا۔ کیسا راستہ؟ روزی کمانے کا راستہ، روزی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آتا ہے، ایک مانگنے والا آتا ہے، شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ حضرت علی کے پاس ان کا بیٹا حضرت حسن بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حسن سے کہا حضرت علی نے، بیٹے اپنی ماں فاطمہ کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو دے دو، ایک فقیر کو دینا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ حضرت حسن جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس 6 درہم تھے، 6 درہم۔ انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اگر یہ 6 درہم میں تمہیں دے دوں گی تو گھر میں کھانے وانے کا کیا انتظام ہوگا؟ جاؤ اور اپنے ابو سے کہہ دینا کہ 6 درہم کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جب حسن نے ان سے یہ بات کہی کہ امی ایسا کہہ رہی ہیں، تو حضرت علی نے کہا بیٹے ان سے کہہ دینا کہ ابو نے وہ 6 درہم منگائے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کی بات کو مانتے ہوئے وہ 6 درہم دے دیے۔ اب کچھ نہیں ہے گھر میں، شام کو کیا پکے گا؟ توکل علی اللہ۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اس مسکین کو، اس فقیر کو دے دیے، اس محتاج کو دے دیے، لے چلا گیا وہ لے کر۔ ادھر ایک یہودی اونٹ لے کر گزر رہا تھا، حضرت علی نے کہا اس اونٹ کو بیچو گے؟ اس نے کہا جی کتنے کا؟ سودا طے ہوتی ہے، وہ اونٹ 140 درہم کا بیچ دیا۔ حضرت علی نے اس اونٹ کو اس شرط پر خریدا کہ میں اس اونٹ کو بازار میں بیچنے کے لیے جاؤں گا اور جب تک یہ اونٹ بکے گا نہیں میں تمہاری قیمت نہیں دے سکتا، یعنی مجھے ادھار دے دو، جب یہ اونٹ بک جائے گا میں تمہیں 140 درہم دے دوں گا۔ اس یہودی کو بہت ارجنٹ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ میں مارکیٹ میں کہاں مارا پھروں گا، اس نے 140 درہم کے اندر وہ اونٹ حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی اس اونٹ کو لے کر مارکیٹ کی طرف نکلے اور اسی دن وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا، اسی دن وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا۔ حضرت علی اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس کو 140 درہم دیتے ہیں، یہ تیرا ہے، میں نے 140 درہم میں اونٹ خریدا تھا، یہ تیرے درہم ہے، یہ لے لے۔ اس نے کہا علی بڑی جلدی آ گئے ہو، فرمایا جب بک گیا تو میں نے تمہیں تمہاری رقم دے دی۔ اب 140 اس کو دیے، بچے 60، وہ 60 درہم لے کر آئے اور وہ 60 درہم حضرت فاطمہ کو دے دیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ جو کماتے تھے وہ اپنی بیویوں کو، مولانا مت بولو غضب ہو جائے گا، ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اگر ایسا بول دیے تو ابھی گھر جاتے سب سے پہلا سوال ہوگا دیکھیے مولانا نے بتایا ہے، اب جتنا کماؤ وہ ہمارے ہاتھ میں دو۔ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، گرہستی جتنی اچھی طریقے سے آپ کے گھر کی عورتیں سنبھال لیتی ہیں اور چلا لیتی ہیں وہ آپ نہیں چلا پائیں گے۔
یہ کوئی بری بات نہیں ہے، دے دینا چاہیے اگر ہاں اب ایسا نہ ہو کہ وہ جو دیں اور دوسرے ہی دن شاپنگ میں جائیں اور 10,000 کی جگہ پر 40,000 کی ساڑی خریدیں اور یہ خریدیں وہ خریدیں اور پتہ چلا کہ بیچارہ آدمی منہ پھڑ ہے اور دوسرے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے. وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا. اور ایک بار ایک کسی جلسے میں نے بول دیا تھا کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا، اس کے بیوی اور بچوں کا خرچہ نہیں ادا ہو پاتا، تو بیوی اپنے شوہر کی جیب سے اتنا پیسہ نکال سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے. یہ بتا تو دیا میں نے، لیکن یقین مانیے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 5,000 روپے میری جیب سے غائب ہوئے. پھر ناجائز فائدہ بھی ہماری ماں بہنیں اٹھاتی ہیں، وہ غلط ہے. اتنا لے سکتی ہیں جتنے میں ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا خرچہ چل سکے. اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ کو غالباً ان کا نام ہندا تھا، کہا کہ تمہارے شوہر اگر تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتے تو تم ان کو بتائے بغیر ان کی جیب سے، ان کی پاکٹ سے اتنا لے سکتی ہو جتنے میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچہ چل سکے. لیکن مولانا صاحب پتہ نہیں آج عورتوں پہ بڑے مہربان نظر آ رہے ہو. ایسے مسئلے بتاؤ کہ تو ہمارا کیا ہوگا. آپ کا جو ہوگا میرا تو ہو چکا ہے. جب ہم ذبح ہوئے ہیں تو آپ کو بھی تو ذبح ہونا پڑے گا. میرے بھائیوں مسئلے اپنی جگہ پر ہیں، وہ بتانا پڑیں گے، وہ الگ بات ہے. کنجوسی نہیں ہونی چاہیے گھر کے معاملے میں. ہاں تو بات تھوڑی سی گھوم گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم لے کر اپنے گھر پہنچے اور حضرت فاطمہ کو 60 درہم دے دی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں نے تو 6 درہم دیے تھے اور آپ 60 درہم. فرمایا فاطمہ تمہیں پتا نہیں اللہ کے یہاں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. اگر ایک روزہ رکھیں گے تو 10 روزے کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 10 روپے کے صدقے کا ثواب. ہم نے 6 درہم صدقہ کیا، اللہ نے 60 درہم ہمیں 10 گنا زیادہ دے دیا. 60 درہم دے دیے. یہ تو دنیا میں دیا، اور جو ہم نے غریب کو صدقہ دیا اس کا ثواب اللہ کے یہاں موجود ہے، وہ لکھ لیا گیا، وہ الگ ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر دیا. پھر حضرت علی نے یہی آیت پڑھی، عائشہ اے فاطمہ کیا سنا نہیں، یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. حضرت علی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 6 درہم دے دیں گے اور ہمیں 60 درہم مل جائیں گے. ابھی اونٹ آ جائے گا، 140 میں خریدوں گا، 200 میں بیچوں گا، 60 بچ جائیں گے. سوچا بھی نہیں تھا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اس کو اللہ روزی دے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہے تقوی کی فضیلت. روزی کہاں سے ملے گی؟ تقوی سے. اور غلط طریقے سے پیسہ کماؤ گے تو سن لو، میں نہ نام لے سکتا ہوں نہ شہر بتا سکتا ہوں. غلط طریقے سے جنہوں نے پیسہ کمایا وہ غلط جگہ پر خرچ بھی ہو. آپ نے ناجائز طریقے سے اگر 40 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر لیا، بڑے خوش ہیں کہ اچانک لاٹری لگ گئی 40 لاکھ 50 لاکھ، اور 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ بیٹے کو بلڈ کینسر ہو گیا. 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ بیوی کو ٹیومر ہو گیا. 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی کو کیا بیماری لگ گئی. اللہ آپ کے کرموں کی سزا کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو دے، لیکن چونکہ وہ آپ ہی کی اولاد ہے اس لیے اللہ جانتا ہے
کہ تمہیں کس چیز سے مجبور کیا جائے اور کس چیز سے تمہیں تکلیف دی جائے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ جس اولاد کی سب سے زیادہ محبت، اسی اولاد کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا 50 لاکھ روپے کا خرچ ہے، لیجئے صاحب 40 کمایا تھا، 50 بھگتو، اور پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لڑکا بالکل ٹھیک ہی ہو پائے گا، ہم اپنا کام کریں گے، زندگی دینا نہ دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، لیجئے صاحب۔ یہ ہوتا ہے۔ میں خود اپنے چچیرے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا جب علاج کرانے کے لیے بامبے لے گیا، 11 سال تک اس کے کینسر کا علاج چلا، میں نے ایسے ایسے مریضوں کو دیکھا، ایسے ایسے ماں باپ کو دیکھا جو بیچارے لاکھوں روپیہ لیے ہوئے دوڑ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جتنا خرچ ہو سکے ہو جائے، میرے بیٹے کو بچا لیجئے، میری بیٹی کو بچا لیجئے، آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے سوری، لے جائیے 15-20 دن آپ اس کی جتنی خدمت کر سکیں، میری میڈیکل سائنس یہاں کے فیل ہو جاتی ہے، ہاں 15-20 دن کی گارنٹی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی نہیں، اس سے زیادہ اگر اس کو زندگی مل گئی تو ٹھیک ہے، اوپر والے کی مرضی، لیکن اب یہ 20 دن 25 دن سے زیادہ نہیں، اب اس کی خدمت کر لو، اس کو گھر لے جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ ایسی جگہ ہوتی ہے اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے پیسوں والوں کا دل، میرے بھائیوں، وہ دولت ان کو نظر نہیں آتی، پانی کی طرح بہہ جائے، لیکن میرا بیٹا بچ جائے، میری بیٹی بچ جائے، یہ مکافات عمل ہے۔ دیکھ لیجئے، جس ملک نے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، اسپتالوں کو نہیں چھوڑا، جو بچے بیچارے کھانے کی تھالیوں پر جھپٹ جھپٹ کے کھا رہے تھے، ان معصوم بچوں کی اوپر بھی بم گرا دیے اور ان کو بھی آج اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ فلسطین کے اندر اب کوئی ایسی جنریشن پیدا نہ ہو سکے، ملیا میٹ کر دیا۔ آج وہ کسی سپر پاور کے سامنے کیسے بھیک مانگ رہا ہے، کیسے اس کے دروازے پر کتے کی طرح نظر لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہڈیاں ہماری طرف ڈال دے اور ہماری طرف سے لڑے۔ یہ مکافاتی عمل ہے۔ معصوموں اور بے قصوروں اور مظلوموں پر اگر ظلم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تمہیں بھی یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ میرے بھائیو، سبق حاصل کرو، سبق عبرت حاصل کرو، یہ دنیا عبرت کی جا ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، کبھی یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، اب ہمارے پاس بھی اتنی کوٹھی آ جائے۔ جب تمہیں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آئیں اور یہ دل میں خیال پیدا ہو کہ ایسی ایک کوٹھی ہمارے پاس بھی ہو جائے، تو فوراً بازار کی طرف نکلا کرو، لنگڑے لولے اور اپاہج لوگوں کو دیکھ لیا کرو، ان کے پیروں میں چپل بھی ان کو نصیب نہیں ہے، تو ان کی طرف دیکھ کر یہ کہا کرو اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، کم سے کم ایسا تو نہیں کہ میں لنگڑا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں بیساکھی لے کے چل رہا ہوں۔ لا تنظروا الی فوقکم، ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے درجے میں اوپر ہیں، امیر ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کی طرف نظر ڈالا کرو جو درجے میں تم سے نیچے ہیں، جو درجے میں تم سے کم ہیں۔ میری ماں بہنوں، شادیوں میں جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ کون عورت کون سا سوٹ پہن کے آئی اور اپنے شوہر سے مطالبہ کرو، اپنے شوہر سے کہو کہ دیکھو فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا ہے، کیا آپ میرے لیے نہیں لا سکتے؟ کم سے کم ان غریب عورتوں کی طرف بھی تم نظر ڈال لیا کرو جن کا باپ اپنی بیٹی کو ایک کپڑا لانے کے لیے عید پہ ایک کپڑا پہنانے کے لیے بھی اس کو اپنے لیے پرانے کپڑے پہننا پڑتے ہیں، تب جا کر وہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو نیا کپڑا پہناتا ہے۔ ان کی طرف بھی نظر ڈال کے دیکھا کرو۔ لا تنظروا الی من هو فوقکم، کتنی شاندار بات کہی ہے محمد رسول اللہ نے کہ ان کی طرف مت دیکھو جو اونچے ہیں، ان کی طرف دیکھا کرو جو درجے میں تم سے نیچے ہیں، جو تم سے کمتر حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ ان کی طرف دیکھا کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج
نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی. یہ اللہ کا ڈر اپنی ذات کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. آپ کے نیچے بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہوں گے, آپ کوئی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کے نیچے بھی کوئی کام کرتا ہوگا, آپ گاڑی کے مالک ہیں لیکن ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے. آپ اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں سوچو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کی لونڈی, کام کرنے والی خادمہ آپ کی, آپ اس کو آواز دے رہے ہیں, آپ اس کو آواز دے رہے ہیں اور خود اپنے حجرے میں ہیں. آپ کی بیوی ام سلمہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کا سر ام سلمہ کی گود میں ہے. ایسے آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ام سلمہ کی گود پر, ان کی ران پر آپ کا سر ہے, اور لیٹے لیٹے آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. اس نے سن لیا لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی, اس نے دوسری آواز بھی سنی لیکن آئی نہیں. آپ نے پھر تیسری آواز دی, اس نے تیسری آواز بھی سن لی لیکن آئی نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا, ام سلمہ سے, ام سلمہ دیکھو تو ذرا کہاں چلی گئی, اتنی زور زور سے میں چیخ رہا ہوں لیکن وہ آ نہیں رہی ہے, کہیں دیکھو کہاں چلی گئی. حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا, کیا دیکھتی ہے وہ تو دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا, اس بکری کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے. ام سلمہ نے کہا, اے کیا تو نے نبی کی آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی. پھر کیوں نہیں آئی؟ کچھ نہیں بولی. چل اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, چل گئی. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے کہا, غور سے سنیے گا میری بات, ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اس نے آپ کی بات سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی. اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ, کیا تم نے میری بات سنی؟ میں نے آواز دی, تمہارے کانوں تک آواز گئی؟ اس نے کہا جی میں نے سنا. آپ نے کہا میں نے پھر دوسری آواز دی, کیا اس آواز کو بھی تو نے سنا؟ اس نے کہا جی دوسری آواز بھی سنی. آپ نے کہا میں نے تیسری آواز بھی زور سے دی, کیا میری تیسری آواز بھی تیرے کانوں سے ٹکرائی؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی تیسری آواز بھی سنی. کیا پتا چلا؟ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول, اس نے آپ کی بات سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی. لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں کیا, بلکہ اس لڑکی سے بھی پوچھا, اس لونڈی سے بھی پوچھا. آج اگر کوئی کچھ کہہ دے آپ سے کہ ایسا ہے, فلاں نے ایسا کہا, تو آپ فوراً اس کی بات کا یقین کر لیں گے, اچھا ایسا کہہ رہا تھا. اللہ کے رسول سے ان کی بیوی کہہ رہی ہیں جبکہ وہ صحیح بول رہی ہیں, لیکن آپ نے کہا نہیں اس کو بلاؤ. کیا میری آواز سنی؟ یعنی تحقیق کر رہے ہیں. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس معاملے میں. ہماری ماں بہن اور قوم کی بیٹیاں بڑی کچے کان کی ہوتی ہیں, ان کو کوئی کچھ کہہ دے کہ فلاں ایسا, وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں. اچھا نہیں, بنا تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تحقیق کر لو پہلے, تحقیق. حضرت ام سلمہ کی بات اللہ کے نبی نے نہیں مانا, اس لونڈی سے پوچھا, اس نے کہا میں نے آپ کی تینوں آواز سنی. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ اس باندی نے, اس لونڈی نے جواب کچھ نہیں دیا, خاموش ہو گئی, اس لیے کہ جواب تھا ہی نہیں. کیا بولتی؟ آواز سن رہی لیکن نہیں آ رہی, سستی نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کان میں لگی ہوئی تھی اس مسواک کو نکالا. آپ کے مسواک کان میں لگی رہتی تھی, ایسے کان میں لگائی اور آپ کام کر رہے ہیں. اچانک جہاں سے اذان کی آواز آئی آپ نے فوراً وہ مسواک نکالی اور آپ نے مسواک کرنا شروع کیا.
اور پھر مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھائی امامت کی۔ میرے بھائیوں، مسواک سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ وہ مسواک جو آپ کے کان میں لگی ہوئی تھی، اس مسواک کو کان سے نکالو اور اپنی اس لونڈی کو سزا دینے کے لیے اس مسواک کو ایسے اٹھایا جیسے مان لو میرے بھائیوں یہ مسواک ہے، یہ کان میں لگی ہوئی ہے، اس مسواک کو نکالا اور آپ نے ایسے کر کے اس لونڈی کے اوپر ایسے اس کی پیٹھ کی طرف مارنا چاہا، ایک مسواک اس کو مارنا چاہا سزا کے طور پر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول اس کو سزا دیجئے، اس کو ماریے، اگر آپ نے اس کو آج چھوڑ دیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی، اگر آج اس نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی آواز سن کر نہیں آئی، اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی اور پھر یہ کبھی نہیں آئے گی، ایسے منمانی بنا لے گی، عادت بنا لے گی، اس کو سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے مسواک نکالی اور اس کو مارنا چاہا، وہ مسواک اٹھائی اور مارنا چاہا، آدھی دور تک لے گئے، مسواک آپ کے کاندھے اور اس لونڈی کے کاندھے کے بیچ تک پہنچ گئی، ایسے بس یہ کاندھا ہے اور یہاں تک مسواک پہنچی اور آپ نے اس مسواک کو روک لیا اور اپنے کان میں لگاتے ہوئے اس لونڈی سے کہا جاؤ، چل ہٹ، جاؤ جاؤ چلو۔ جب وہ لونڈی جانے لگی تو اللہ کے نبی سے پوچھا ام سلمہ نے اے اللہ کے نبی یہ مسواک جب آپ نے اٹھائی لی تھی تو کیوں نہیں ماری؟ آپ کو یہ مسواک اس کو مارنا چاہیے تھا، جب سزا دے رہے تھے تو آپ نے روک کیوں لی؟ ام سلمہ جب یہ کہہ رہی تھی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی میں پوچھ رہی ہوں اور آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میں نے وہ مسواک مارنے کے لیے نکالی اور مارنے کا ارادہ بھی کر لیا، میرے ہاتھ میں تیزی تھی اور وہ مسواک اس کو میں طاقت سے مارنے والا تھا، لیکن یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک جو تو اس لڑکی کو آپ مار رہے ہیں، یہ مسواک کا مارنا اس کی دی ہوئی تکلیف کہیں اس کی سزا سے بڑھ کر نہ ہو جائے، آپ جو اس کو مار رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی سے زیادہ اس کی یہ سزا ہو جائے، اتنی بڑی اس کی غلطی نہ ہو اور آپ کی سزا اس کی غلطی سے بڑی ہو جائے۔ لولا القوت لأوجعتک بہذا السواک، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، میں نے مارنا چاہا لیکن یہ سوچ کر روک لیا کہ میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں اسے مارتا، لیکن اس ڈر سے روک لیا کہ میری مار کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور یہ لڑکی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کر دے اور اللہ سے انصاف کا مطالبہ نہ کر لے، اس لیے میں نے اس لڑکی کو نہیں مارا کہ میری سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ایمانداری کے ساتھ اپنے دلوں میں جھانکو اور ضمیروں کو ٹٹولو اور فیصلہ کرو کہ آپ اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو۔ اگر اس نے ایک گالی دی تو آپ 10 گالی دیتے ہیں، اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ اس کو 4 5 10 تھپڑ مار کے لتیاتے ہیں، کیا آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہیں ہو جاتی ہے؟ اگر کسی نے آپ کو ایک بار الٹا سیدھا بول دیا تو آپ اس کی بہن، ماں اور پتہ نہیں پورے خاندان تک پہنچ جاتے۔ ہم غور کریں کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، تقوی سے ہماری زندگی کتنی خالی ہے، ہمارے رہن سہن میں بھی تقوی ہونا چاہیے، کیا یہ تقوی ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لولا القوت لأوجعتک بہذا السواک، اگر مجھے اللہ کے سامنے جواب کا ڈر نہ ہوتا اور میری دی ہوئی سزا کہیں تیری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے تجھے مارتا، لیکن نہیں مار رہا ہوں۔